تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہمارے رہبر ہیں، انہی کی شفاعت سے انسان جنت میں جائیں گے، انہی کے راستے پر چلتا ہوا انسان جنت کا راہی بن جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آج دنیا میں ہر انسان اپنی مزدوری کی تلاش کرتا ہے اور اس مزدوری کی اجرت وصول کرتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے اہل ایمان کو اپنی نیکیوں کی اجرت ملے گی، اور رب العالمین اپنے کلام میں انسان کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ بے بہا قرآن میں بار بار قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس دن سے ڈرو جس دن پلٹ کر رب کے سامنے جانا ہے۔ جس دن پلٹ کر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ بار بار انسان کو یہی نصیحت کر رہا ہے۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جہنم کا عذاب کس کے لیے ہے؟ جو رب کا باغی ہے، رب کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والا ہے، اللہ کے قانون کو ظالمانہ قانون کہنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آج اہل ایمان اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں راضی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اتنے راضی ہے انہیں رب کا علم ہی نہیں ہے۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں جو دنیا میں مگن ہیں، صبح سے شام تک کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں۔
یعنی وہ دنیا کی زندگی میں اتنے راضی ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ رب کے پاس جانا نہیں چاہتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو رب کے پاس جانا نہیں چاہتے، ملاقات کرنا نہیں چاہتے، دنیا کی زندگی میں پھنسے پڑے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں۔ ان کو آیات سنائی جاتی ہے لیکن سنتے نہیں، ان کو دکھائی جاتی ہے لیکن آنکھیں بند ہیں۔ کتنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، لیکن یہ سنتے نہیں۔ ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے، یہ راستہ نہیں دیکھتے۔ ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، یہ کہتی ہیں نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ غافل ہیں، جاہل ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اپنے عمل سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کرنے والے جہنم کا شکار ہوں گے۔ وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے، کوئی نہیں سنے گا۔ وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے، کوئی نہیں سنے گا کہ ہمیں جہنم سے نکال دو۔ ان کی مدد کوئی نہیں کی جائے گی۔ آج دنیا میں وقت ہے ہمارے لیے، ہم خوش قسمت ہیں انسان جو رب کے گھر میں آ کر رب کا قرآن سن رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ایسے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کے کرنے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ رب کی توحید کا انکار کر دیتے ہیں، رب کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں کو اپنا لیتے ہیں، اور پھر شک کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، جو رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، ایسے کافروں کو جان لینا چاہیے۔ وہ اپنے چہروں سے، اپنے جسموں سے، اپنے اعضاء سے جہنم کی آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ کس کے لیے جہنم کا عذاب؟ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لینا۔ اور کتنا سخت عذاب ہے، اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ہم سنتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ ہم جہنم میں جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ ہائے، ایک گوتا انسان جہنم کا کاٹ جائے، ساری زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مزے لینے والے انسان، اس کو ایک چکر جہنم کا لگے گا اور اسے پوچھا جائے گا دنیا کیسے گزاری، وہ کہے گا کبھی سکون ہی نہیں دیکھا۔ یہ ہے دنیا۔ یہ کافر لوگ اپنے چہروں سے، اپنے جسموں سے، اپنی اعضاء سے جہنم کی آگ کو دور نہیں کر سکیں گے۔
فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سر پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا. یصہر به ما فی بطونهم والجلود، اس وجہ سے اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں ہتھوڑے والے ہوں گے. ان سب آیات کو سن کر بھی پھر بھی ہمارا دل نرم نہ ہو، پھر بھی ہم محنت نہ کریں. ایسا دل سخت ہے ہمارا. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جلا کر راکھ کر دے گی، بد شکل بن جائیں گے. کیا جرم تھا ان کا، کیا جرم ہے، وہ جرم دیکھیے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، وہ جھٹلا دیتے تھے. یہ جرم آج میرا اور آپ کا ہے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، آج عوام کا یہی جرم ہے. کیا توحید کے بارے میں اللہ کی آیات نہیں سنتے یہ لوگ؟ کیا رسالت کے بارے میں نہیں سنتے؟ کیا اولاد کے بارے میں نہیں سنتے؟ کیا والدین کے بارے میں نہیں سنایا جاتا؟ کیا جائیداد کے بارے میں نہیں سنایا جاتا؟ کیا صلہ رحمی کے بارے میں نہیں سنایا جاتا؟ کیا اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن میں جھوٹ کی مذمت نہیں کی گئی؟ کون کون سی آیات ہیں بھائیو؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، جن کے چہرے آگ سے جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے. ان کا جرم یہی تھا کہ اللہ کی آیات کو سن کر انکار کر دیتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلا دیتے تھے. کہیں آج ہمارا یہ حال تو نہیں بھائیو؟ وہ جہنم کی آگ بڑی ہی سخت ہے. وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی بڑا ہی گرم ہے. ہمارے جیسا انسان برداشت نہیں کر سکتا. ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، آگ کا بستر لگا ہوا ہوگا. ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور کا صدقہ بھی کرنا پڑے وہ بھی کر دو. ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں ڈر جاؤ مجھ سے. لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم محنت نہیں کر رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے، ہمارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے. جہاں دل چاہے گا گھر ہو تو گھر میں نماز پڑھ لیں. کتنی نیکیاں کرتی ہیں. مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بھائیوں، کہ ایک ہفتے کا محاسبہ کیجیے اپنا. پچھلے جمعے سے اس جمعے تک میری اور آپ کی کتنی نیکیاں ہیں، کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں، کتنی لوگوں سے صلہ رحمی کی، کتنے لوگوں کو
ہم نے اچھے انداز سے ملے، کتنے لوگوں کو سلام کیا، کتنی عبادت کی، کتنی ذکر اور اذکار کیے، پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے نیک ہیں، ہماری محنتیں کتنی ہیں۔ اور ایک ہفتے کا دنیا کی محنت چیک کیجئے کہ میں نے ایک ہفتے میں کتنے کمائے ہیں، کتنے خرچ کیے ہیں دنیا کی خاطر، اور کتنا خرچ کیے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، پتہ لگ جائے گا۔ ہائے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ کس کے لیے ہے جہنم کا عذاب؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ وہاں گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے جو تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہوں گے، اور اس توق کی وجہ سے ان کے سر کھڑے رہیں گے، اوپر ہی رہیں گے۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ ہماری محنتیں اور کوششیں اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارا پیغام یہی ہے، ہماری محنت ہی یہی، ہماری فکر اور ہماری سوچ ہی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا وہو علیہم عمی۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے، جو رب کی توحید کو نہیں مانتے، محمد کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، وہ اندھے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے بھائیو، اس قرآن سے نصیحت حاصل کیجئے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اس دن تک مہلت ہے بھائیو جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کیوں نہیں ڈر لگتا؟ یہ پیغام ہم تو دیتے رہیں گے، سناتے ہی رہیں گے، کسی دن تو ہمارا دل نرم ہو جائے گا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اس دن تک مہلت ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لوگ اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر دیں، یہ نظریں ملک الموت کو دیکھتی ہوئی وہیں ٹھہر جاتی ہیں کہ میری روح جا رہی ہے۔ اور یہ وقت، یہ بات ہر کسی کے لیے ہے، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ موت کا فرشتہ آئے گا، انسان دیکھتا ہی رہ جائے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کتنے ہی عزیز ہاتھوں میں فوت ہوئے، ایسے ہی ہوتا ہے بھائیو۔ موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوتی، اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ روح لے کر جاتا ہے، پھر دیکھتا ہی رہتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جہنم کے عذاب کو دیکھ پر آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کی تیاری کیجیے، اس دن کے لیے محنت کیجیے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن یہ دل اور یہ آنکھیں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں دل بند ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا،
دل اللہ کی طرف سے بند ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈر جاؤ بھائیو جس دن دل اور آنکھیں بند ہو جائیں گی، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، نظام ہی ختم ہو جائے گا، سانس ہی بند ہو جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کیجیے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ۔ اللہ کس طریقے سے انسان کو سمجھاتا ہے، یہ انسان ہے جو غافل ہے۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو مان لو، اپنے رب کا کہنا مان لو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کوئی ٹالنے والا نہیں۔ فکر کیجئے بھائیو، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اور یہ محنت ہی ہے، اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت گھٹنوں کے پل گری پڑی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا، پھر ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کے لیے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے اس دن کا جب تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے آج یہ بدلہ ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بدلہ ہے، جاؤ بغیر حساب کے جہنم میں چلے جاؤ۔ مشرک سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، مشرک کے اعمال نہیں تولے جائیں گے بھائیو۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ مشرک ہے، یہ بدلہ ہے، تم دنیا میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے، یہ بدلہ ہے، جہنم میں چلے جاؤ۔ آج ہماری محنتیں کس لیے ہیں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، بند کر دیے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کہیں ہمارے دل بند تو نہیں، کہیں ہماری آنکھیں بند تو نہیں، کہیں ہمارے کان تو بند نہیں، کہیں اس آنکھ سے ہم مسجد کے راستے کو بھول تو نہیں چکے، ان کانوں میں ہمیں حی علی الصلاۃ کی آواز گونجتی ہے نہیں گونجتی؟ اگر ان آنکھوں سے ہم مسجد کے راستے کو بھول چکے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ ان کانوں کے اندر اگر آذان کی آواز نہیں آتی تو سمجھ لیجئے ہمارے کان بند ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ہم غافل ہیں۔ اس غفلت سے نکلیے بھائیو، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، سوئے رہتے ہیں بستروں میں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، تبدیلی لے کر آئیے، محنت کیجئے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں مسجد کا 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم چل کر تیرے گھر میں آتے ہیں، اللہ اس آنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اللہ تیری رضا کے لیے
وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ صابر صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔